مولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. پچھلے بیان میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے معراج کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی مقام پر 3 تحفے عطا فرمائے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو 5 نمازیں عطا کی گئی. خواتین بقرہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں جن میں دعا کا مضمون ہے. اور تیسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے شرک کے علاوہ باقی گناہوں کے بارے میں یہ آسانی فرما دی کہ ان پر ایسا عذاب نہیں ہوگا جیسا کہ مشرک اور کافر کو ہمیشہ ہمیشہ کا دوزخ کا عذاب ہے. کسی نہ کسی وقت ایمان کے ذریعے سے دوزخ کے عذاب سے نجات مل جائے گی. انبیاء علیہ السلام کی شفاعت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے شفاعت کے موقع انبیاء علیہ السلام کے علاوہ بھی اپنے بندوں کے لیے خاص خاص رکھے ہیں. ان کی شفاعت سے نجات مل سکتی ہے. اور سب کے بعد اللہ تبارک و تعالی یہ بھی فرمائیں گے کہ سب نے شفاعت کر لی، اب تو وہ رہیں گے جن کے ایمان پر کسی کی بھی نظر نہیں سوا میرے. اب میری باری ہے، اب میں ان کو بخش دوں گا، نکالوں گا. بہرحال شرک نہ ہو، کفر نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی کسی نہ کسی موقع پر بھی اپنی عنایت اور کرم فرمائیں گے، کسی ذریعے سے فرمائیں گے. تو نماز ایک خصوصی تحفہ ہے ان تحفوں میں سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گئے. آپ کو نماز معراج میں عطا کی گئی ہے. معراج کے بارے میں پچھلے جمعے یہ عرض کیا گیا تھا کہ مقصد معراج کا فلسفہ
معراج کی حکمت یا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی مقام، اپنے قرب کا درجہ ظاہر فرمایا ہے، اور انتہائی قرب کا مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا ہوا وہ معراج کے ذریعے سے دکھایا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ پیغمبر کو معراج میں نماز عطا ہوئی، اور حضور کی برکت سے حضور کے امتیوں کو نماز میں معراج عطا ہو جاتی ہے۔ حضور کو معراج میں نماز ملی اور حضور کے امتیوں کو نماز میں معراج ملتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج کا معنی بلندیوں پر چڑھنا ہے، یعنی اللہ کا قرب، اللہ کی نزدیکی، اللہ کی محبوبیت اور تعلق جتنا نماز سے بندے کو حاصل ہوتا ہے اتنا اور کسی سے نہیں ہوتا۔ سب سے بڑا قرب اور سب سے بڑا درجہ نماز میں ملتا ہے بندے کو۔ اسی کو فرمایا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ بہت اونچے مقام پر نماز پہنچاتی ہے بندے کو۔ مجدد الحسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز دنیا میں نماز مومن کے لیے وہی درجہ رکھتی ہے جو آخرت میں جنت میں اللہ کے دیدار کا درجہ ہوگا۔ جنت میں اہل جنت کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، اور روایتوں میں ہے کہ اہل جنت جنت کی لذتوں کو بھول جائیں گے۔ اللہ کے دیدار کی وہ لذت ہوگی کہ جنت کی نعمتوں کی لذتیں بھول جائے گا جنتی۔ تو فرماتے ہیں کہ دنیا میں نماز کو وہ مقام حاصل ہے جو اہل جنت کو جنت میں اللہ کے دیدار کا نصیب ہوگا۔ کتنی اونچی بات ہے یہ، اور کتنا اونچا مقام ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی لیے تو فرمایا ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں نماز پڑھنے سے۔ کبھی بلال کو کہتے ہیں بلال اذان دے دے، ارحنی مجھے راحت پہنچا، تو اذان دے گا نماز پڑھیں گے راحت حاصل ہوگی، سکون حاصل ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی آئے، ایمان قبول کیا انہوں نے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بعض روایتوں میں ہے کہ دو بھائی تھے، مسلمان ہو گئے، ایک شہید ہوا اور ایک اس کے بعد 1 سال تک زندہ رہا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جو زندہ رہا 1 سال بعد شہید نہیں ہوا، 1 سال بعد زندہ رہا اور فوت ہو گیا، وہ جنت میں پہلے چلا گیا اور شہید جنت میں بعد میں گیا۔ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ شہادت کا درجہ تو بہت اونچا درجہ ہے، تو یہ شہید بعد میں، اور جو دوسرا شہید نہیں ہوا بھائی،
وہ پہلے چلا گیا جنت میں. کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات عرض کی کہ میں نے خواب میں ان دونوں کو یوں دیکھا ہے. آپ نے فرمایا اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے شہید ہوا ہے، لیکن جو آدمی 1 سال بعد زندہ رہا اس نے رمضان کے روزے رکھے ہیں اور نمازیں پڑھی ہیں سال بھر میں. اگر سال میں اور کوئی نفلی عبادت نفلی نماز نہ بھی پڑھی ہو تو 20 رکعتیں فرض نماز کی وتروں سمیت بنتی ہیں 24 گھنٹے کی، تو 6960 رکعتیں سال کی اگر ہر مہینہ 29 دن کا ہو تو یہ اس نے پڑھی ہیں. تو کیا خیال ہے کہ یہ یوں ہی چلی جائے گی؟ تو اس وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا ہے کہ شہید بھی پیچھے رہ گیا اور 1 سال کی نمازیں اور روزے اس کو شہید سے آگے لے گئے. جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. یقیناً وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک صاف کیا. تزکی طہارت کو پاکیزگی اختیار کرنے کو کہتے ہیں. نجاست سے پاکیزہ ہونا، کپڑوں کو پاک کرنا، بدن کو پاک کرنا، یہ بھی تزکی میں تزکیہ میں داخل ہے. گندے اخلاق سے بری عادتوں سے اپنی اصلاح کر لینا، گندی باتوں کو گندی عادتوں کو چھوڑنا، اچھے اخلاق اختیار کرنا، یہ بھی تزکیہ ہے. جس طرح بدن پر لگی ہوئی نجاست گندگی ہے اور ایک صحیح تندرست طبیعت والا آدمی لگی ہوئی نجاست کو ایک لمحے کے لیے گوارا نہیں کرتا. بیمار ہو، عادت ہی پڑ گئی ہو، یہ الگ بات ہے. بعض طبیعتوں کی غلاظت میں رہتے رہتے طبیعت اتنی غلیظ ہو جاتی ہے، گند میں رہتے رہتے اتنی طبیعت رچ بس گئی ہے گندگی کی اب محسوس ہی نہیں ہوتی. ایک آدمی جو نیا آتا ہے وہ بدبو کو برداشت نہیں کر سکتا اور ایک آدمی جو ہمیشہ ساتھ رہتا ہے وہ اس کو قبول کر لیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک لڑکی کی شادی ہوئی اور جس گھر میں گئی تھی ان کے ہاں جانور بندے رہتے تھے شہد میں، تو اس کو نئی گئی تھی تو بدبو آتی تھی. کہتی ہو تمہارے گھر میں تو بڑی بدبو ہے، بڑی بدبو ہے. روز یہی بات بدبو ہے بدبو ہے. تو وہ گھر والے سنتے رہے، چپ رہے. چند دنوں کے بعد اس نے کہنا بند کر دیا. تو ایک دن کہتی ہے ہاں دیکھا، جس دن آئی تھی اتنی بدبو تھی گھر میں، اب میری برکت سے ساری بدبو ختم ہو گئی. گھر والے کہتے تھے تیری برکت سے بدبو ختم نہیں ہوئی، اب وہ تیرے دماغ میں رچ بس گئی ہے، اب تجھے محسوس نہیں ہوتی. بعض طبیعتیں گندگی کی اتنی عادی ہو جاتی ہیں، گندے اخلاق کی، گندی باتوں کی، گندی عادتوں کی اتنی عادی ہو جاتی ہیں، عادت اتنی ہو جاتی ہے پکی کہ اسے وہ گندگی محسوس نہیں ہوتی. طبیعت بے چین نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا. اور جس نے کبھی یہ بات دیکھی نہ ہو وہ تھوڑی سی بات پر بھی بے چین ہو جاتا ہے. تو قد افلح من تزکا، جس آدمی نے اپنے اخلاق کو پاک صاف کیا، تزکیہ کیا، طہارت حاصل کی،
वज़कर अस्मा रब्बिही फसल्ला, अल्लाह का नाम लिया और नमाज पढ़ी। कद अफलाहा, इसको अल्लाह ताला कहते हैं वो यकीनन कामयाब हो गया। नमाज पर यकीनी कामयाबी है। बाद रिवायतों में है कि नमाज पढ़ने वाले के बारे में अल्लाह ताला उसकी कामयाबी की, दुनिया में हिफाजत की जिम्मेदारी लेते हैं, और जो नमाज छोड़ देता है उससे अल्लाह की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। अबू दर्दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हुज़ूर औसानी खलीली, मेरे महबूब ने मुझे ये वसीयत फरमाई थी, ला तुशरिक बिल्लाह वइन कुत्ता बहुर्रिक्ता। अबू दर्दा, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराना, तेरे बदन के टुकड़े कर दिए जाएं, तुझे आग में जला दिया जाए, लेकिन शिरक नहीं करना। बदन टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, आग में भून दिया जाए तुझे, शिरक नहीं करना। वला ततरुक सलात मुतअम्मिदन, और कसदन इरादे से जानते बूझते हुए कभी नमाज न छोड़ना। अगर तूने नमाज यूं छोड़ दी, फकत बरियत मिनका जिम्मत, तो अल्लाह का जिम्मा तेरा खत्म हो गया। ये ऐसा है जैसा कि एक आदमी पहले कहता है मैं इसका जिम्मेदार हूँ, ये चीज जाया हो नहीं होगी, मैं राखी करता हूँ, जिम्मेदार हूँ, निगरानी करता हूँ, और एक मौके पर कहता भाई मैं जिम्मेदार नहीं। जब जिम्मेदार ना रहे तो किसी वक्त भी वो चीज जाया हो सकती है। तो अल्लाह ताला फिर इंसान का जिम्मेदार नहीं रहता जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता। एक नमाज छोड़ने पर भी बरियत में इनका जिम्मतों का लफ्ज आ गया। शिरक पहले, शिरक ना कर, नमाज ना छोड़। वला तशरबिल खमर, और तीसरी बात ये फरमाई कि शराब ना पीना, ये हर गुनाह की जड़ है, हर बुराई इससे पैदा होती है। एक शायर कहते हैं, इरशाद है कि शिरक न कर और नमाज पढ़। हुजूर ने फरमाया शिरक न कर, नमाज कभी न छोड़ना। कहते हैं ये क्या है? इरशाद है कि शिरक न कर और नमाज पढ़, यानी हमी को देख किसी और को न देख, यानी हमी को देख किसी और को न देख। ताल्लुक हमारे साथ ही तेरा होना चाहिए, किसी और के साथ नहीं। कद अफलाह मन तज़क्का व ज़कर अस्मा रब्बिही फसल्ला। नमाज इंसान का अल्लाह ताला के साथ एक बेहतरीन ताल्लुक है, बेहतरीन जोड़ है। और बल्कि अगर ये देखा जाए कि नमाज जो है ये इंसान के दिल में, इंसान के अंदर छुपे हुए ईमान की एक ज़ाहिरी शक्ल सूरत है। इंसान के अंदर जो ईमान छुपा हुआ है, दिल के अंदर जो ईमान छुपा हुआ है, नमाज उसकी एक शक्ल है जो जाहिर दिखाई दे रही है। यही वजह है कि कुरान ने बाज़ जगह पर नमाज को ईमान के साथ ताबीर किया है। मदीना तैयबा में हिजरत करके तशरीफ ले गए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 16-17 महीने बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके आपने नमाजें पढ़ी। उसके बाद बैतुल्लाह शरीफ की तरफ मुंह करने का हुक्म हो गया। कुछ ऐसे सहाबी भी थे जो बैतुल मुकद्दस की तरफ ही मुंह करके नमाज पढ़ते पढ़ते दुनिया से रुखसत हो गए। बैतुल्लाह की तरफ मुंह करने का हुक्म बाद में हुआ। अब ये जो बाद में बैतुल्लाह की तरफ नमाजें पढ़ने वाले हैं, इनके दिल में ये आया कि जो बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे,
اور دنیا سے چلے گئے تو ان کی نمازوں کا کیا بنا؟ وہ تو رہ گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ بتانا تو یہ ہے کہ جنہوں نے ادھر نمازیں پڑھی تھی وہ بھی تو ہمارا ہی حکم تھا، وہ بھی ہمارا ہی حکم تھا۔ بندگی تو حکم ماننے کا نام ہے۔ 16 مہینے 17 مہینے بیت المقدس کی طرف حکم تھا منہ کر کے نماز پڑھنے کا، انہوں نے ادھر کر لیا، اب ادھر حکم ہو گیا ادھر کر لیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والے نہیں۔ مراد تو ہے کہ تمہاری نماز کو ضائع کرنے والے نہیں، لیکن نماز کو ایمان کے ساتھ تعبیر کیا ہے کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ روایتوں میں یہ آتا ہے کوئی ایمان کو چھوڑ دے تو پھر ایمان رہتا ہے، کیونکہ نماز ایمان کی چھپے ہوئے ایمان کی ایک شکل ہے ظاہر میں۔ اسی لیے حضور نے یہ فرما دیا ہے کہ جو کوئی قصدن نماز چھوڑ دیتا ہے تو وہ ایسے ہی جیسے اس نے ایمان چھوڑ دیا، فقط کفر، من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر۔ یہ نماز ان سب بعض روایتوں میں ہے کہ مومن اور کافر کے درمیان امتیاز پیدا کرنے والی چیز ایک نماز ہے۔ نماز پڑھتا ہے مومن ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ ایمان والا ہے۔ جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے اس کی زندگی ظاہر میں تو اسی طرح ہے، دل میں ایمان ہوگا جیسا کیسا بھی ہے گھسا پٹا، لیکن ظاہر میں کافر بھی فیکٹری چلاتا ہے مومن بھی چلاتا رہا، دکان کافر بھی چلاتا ہے مومن بھی چلاتا رہا، گاڑیاں کافر بھی دوڑاتا ہے مومن بھی دوڑاتا رہا۔ یہ تو جب اذان ہوتی ہے مومن اپنی دکان چھوڑ کے، کام چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے اللہ کے حضور حاضری دیتا ہے، کافر نہیں دیتا۔ اس وقت پتہ چلتا ہے باغی کون ہے اور وفا شاد کون ہے، ماننے والا کون ہے نہ ماننے والا کون ہے۔ آواز ہر کسی کو لگائی، ندا ہر کسی کو دی گئی، پتہ چلتا ہے جو آ گیا ہے یہ ماننے والا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں، بہت بڑے بزرگ تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے، ان کے ملنے والا تھا ایک، اس کو کہنے لگے بھائی نماز بھی پڑھتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا جی کبھی پڑھ لیتا ہوں، جیسے ہم کرتے ہیں کہ جی کبھی پڑھ ہی لئی دی ہے، پڑھی کے آج بیتا پڑھی لئی دی ہے، کہتے کبھی پڑھ لیتا ہوں۔ تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آنکھ کھینچ کے کہنے لگے تمہیں ابھی تک یہی نہیں پتا چلا کہ نماز کیا ہے؟ اگر پتا چل جاتا کہ نماز کیا ہے تو تمہیں نماز چھوڑنے کا کبھی حوصلہ نہ ہوتا، کبھی جرأت نہ ہوتی، کبھی حوصلہ نہ ہوتا۔ اس کے بعد فرمانے لگے کہ نماز اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا نام ہے، نماز اللہ کی ملاقات کا نام ہے۔ جیسا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں نے سنائی کہ دنیا میں نماز جنت میں اللہ کے دیدار کا درجہ رکھتی ہے، تو نماز اللہ کی ملاقات ہے، اور اللہ تعالیٰ 5 وقت اعلان کرواتے ہیں مسجد میں کہ آؤ میری ملاقات کر لو، آؤ میری ملاقات کرو۔ اب جو اذان سن کے نماز کے لیے نہیں آتا، گویا کہ اپنے عمل سے وہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تیرا تو ملنے کو جی چاہتا ہے لیکن میں نہیں ملنا چاہتا۔ اب بتلائیے، ایک بندے کی یہ حیثیت ہے
اس کے ہاتھ بندے رہ کیا گیا؟ اگر فرمایا یہ تصور کر لو کہ اللہ اذان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملاقات کی دعوت ہے، تو پھر کبھی چھوڑنے کا حوصلہ نہ ہو۔ ایسے بزرگ موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اذان ہوتی تھی، چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا تھا اور فرمایا کرتے تھے بڑے دربار سے بلاوا آ گیا ہے، بڑے دربار سے بلاوا آ گیا ہے، چھوڑ چھاڑ کے چلتے۔ مطر براق محدثین میں ایک بزرگ گزرے ہیں، کام بھی کرتے تھے، ہتھوڑے مارتے تھے، برق کوٹتے تھے، برق کوٹتے تھے۔ اللہ اللہ، اسی سے مجھے قصہ یاد آ گیا۔ 3-4 دن ہوئے حضرت مولانا تقی عثمانی دعوت برکاتہم تشریف لائے ہوئے ہیں ملک میں، یہاں کراچی سے۔ انہوں نے یہ قصہ سنایا مطر براق کا، میں نے تو پڑھا ہوا ہے، انہوں نے اپنا قصہ سنایا، اب انہیں کا سنا دوں۔ کہتے ہیں عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ، جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، یہ بات تمہیں میں بار بار بتایا کرتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، ہزاروں حدیثوں کے حافظ ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت دنیا میں میں ایک ہی کو عالم مانتا ہوں، اسی عبداللہ بن مبارک کو۔ یہ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نماز یوں پڑھتے تھے اور رات کو گھنٹوں گھنٹوں یوں کھڑے رہتے تھے جیسے لکڑی گڑی ہوئی ہے، جیسے لکڑی گڑی ہوئی ہے۔ فوت ہو گئے تو کسی دوست سے ملاقات ہوئی، کیا حال ہوا ہے؟ خوش تھے، کہتے اللہ کا شکر ہے، حال تو بہت اچھا ہوا، لیکن حیرانی یہ ہے کہ میرے سامنے والا پڑوسی جو لوہار ہے، ہتھوڑے سے لوہا کوٹتا ہے سارا دن، وہ میرے مجھ سے بھی آگے آگے پھر رہا ہے۔ ہزاروں حدیثوں کا حافظ محدث، رات کو لکڑی کی طرح جم کے کھڑے ہونے والا محدث، کہتا ہے اللہ کا کرم ہے، لیکن یہ دیکھا کہ سامنے والا پڑوسی لوہار لوہے کوڑنے والا مجھ سے بھی آگے۔ تو یہ سننے والا کہنے لگا اس کا پتہ کرنا چاہیے۔ جب پتہ کیا، اس کے گھر گئے، اس کی بیوی سے پوچھا کہ تیرا شوہر کیسا تھا، کیا کام کرتا؟ محنت مزدوری کرتا تھا، کوئی خاص عبادت اس کی، کوئی خاص بات؟ کہتے اور تو کوئی بات نہیں ہے، ایک یہ ہے کہ ہتھوڑے مارتا تھا لوہے پر، لوہا کوٹتا تھا۔ مجھے کہا ہوا تھا کہ لوہا کوٹتے کوٹتے ہتھوڑے کی آوازوں میں اذان کا پتہ نہیں چلتا، جب اذان کی آواز آئے مجھے بتا دیا کر، مجھے بتا دیا کر کے اذان شروع ہو گئی۔ اور کہتی ہے کہ جب میں کہتی کہ اذان شروع ہو گئی ہے تو اٹھایا ہوا ہتھوڑا پھر لوہے پر نہیں مارتے تھے، زمین پر رکھ کے اٹھ کے چل دیتے تھے۔ یہ نماز کی فکر تھی، یہ تو ان کا نماز کا عمل تھا۔ اور باقی یوں کہا کرتے تھے مجھ سے کہ میں تو محنتی مزدور آدمی ہوں، سارا دن کمائی کرتا ہوں، رات کو تھک جاتا ہوں، کچھ مجھ سے رات کو پڑھایا نہیں جاتا۔ یہ اللہ کا بندہ، یہ عبداللہ بن مبارک، اس کو اللہ نے فرصت دی ہوئی ہے، یہ رات کو نمازیں پڑھتا ہے، کاش کہ مجھے بھی یہ محنت نہ کرنی پڑتی، اتنی تھکان نہ ہوتی، تو میں بھی اسی طرح کھڑا ہوا کرتا۔ اب وہ اس طرح کھڑا تو نہیں ہو سکا، لیکن اس کے دل کی اس آواز اور نیت نے اسے عبداللہ بن مبارک
मशारिक से भी आगे कर दिया है। करते रहिए, करने वालों को देखते रहिए और अपनी कमी कोताही पर आह खींचते रहिए। ये आह बड़ी कीमती आह है, ये आह बड़ी आगे ले जाने वाली है। तो बदला ये रहा था कि नमाज अल्लाह तबारक व तआला ने अपना एक ताल्लुक बंदे के साथ कायम किया है। रिवायतों में है कि जब बंदा सर सजदे में रखता है तो इसका सर सजदे में पड़ा हुआ, अल्लाह कहता है मेरे बंदे तेरा सर जमीन पर नहीं है, मेरे कदमों के ऊपर है, तूने मेरे कदमों पर सर रख दिया है। मजदूब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह के कदम तो ये तो नहीं है, अल्लाह ताला के कदम आपके कदमों जैसे नहीं है। अल्लाह ताला जिस्म नहीं है, जिस्म किसी न किसी जगह का मोहताज होता है, अल्लाह मोहताज नहीं है। तो कदमों से मुराद ये है कि अल्लाह ताला की तजल्लियात सबसे ज्यादा जहां है, इंसान सजदा करके उस जगह तक पहुंच जाता है, इतना ऊंचा पहुंचता है जहां अल्लाह की तजल्लियात सबसे ज्यादा है। दुनिया में जमीन पर अल्लाह ताला की तजल्लियात सबसे ज्यादा बैतुल्लाह शरीफ पर हैं और आसमान पर सबसे ज्यादा अर्श पर अल्लाह की तजल्लियात हैं। तो मुहद्दिसीन इस रिवायत के बारे में कहते हैं गोया अल्लाह यूं कह रहे हैं कि मेरे बंदे तूने सजदा तो जमीन पर किया है, तूने पेशानी फर्श पर टिकाई है, लेकिन ये सजदा करके तू अर्श तक पहुंच गया है। मजदूब रहमतुल्लाह अलैह इस बात को सुनाया करते थे, कभी नाज में आके वजद में आके फरमाया करते थे तजल्ली अर्श पर है, महवे सजदा है जबी मेरी। अल्लाह की तजल्लियात अर्श पर है और मेरी पेशानी सजदे में गिरी हुई है जमीन पर। तजल्ली अर्श पर है, महवे सजदा है जगी मेरी, मेरा फिर पूछना क्या आसमां मेरा जमीन मेरी, मेरा फिर पूछना क्या आसमां मेरा जमीन मेरी। नमाज आपको जितना ऊंचा करती है, इतना ऊंचा और कोई इबादत भी नहीं करती। इबादतें हैं, लेकिन सबसे बड़ी अहम इबादत, अल्लाह का सबसे ज्यादा कुर्ब नसीब होने वाली चीज नमाज है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी हुकूमत के दौर में अपने हुक्मरानों को ये पैगाम भेजा करते थे, इन्ना अहम्मा उमूरिकुम इंदी अस्सलात, तुम्हारे तमाम कामों से ज्यादा जरूरी काम मेरे नजदीक नमाज है। मन जो नमाज को जाया करता है वो दूसरे कामों को इससे भी ज्यादा जाया करेगा। हम कहते हैं जी मौलवी जी क्या करें, बच्चों का पेट भी तो पालना है, नमाज पढ़े कि बच्चों का पेट पालें। बल्ले परवरदिगारो, सब परवरदिगार बने हुए हैं। परवरदिगार समझते हो किसे कहते हैं? पालने वाला। और जब ये कहता है बच्चों का पेट पालना है तो क्या मांगता है? वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नस्अलुका रिज़्का नहनु नर्ज़ुकुका वल आक़िबतु लित्तक़वा। अल्लाह फरमाते हैं मेरे नबी, वअमुर अहलका बिस्सलात वस्तबिर अलैहा, अपने अहलो अयाल को, अपने घर वालों को, अपने दाएं बाएं वालों को, अपने माहौल को नमाज पर लगाइए, इस पर पक्के रहिए। ला नस्अलुका रिज़्का,
رزق کی کمائی کا ہم تقاضا نہیں کرتے، صرف اس پر بسنے کی نحن نرزقک کا رزق تو ہم نے دینا ہے۔ اللہ کہتے ہیں رزق تو ہم نے دینا ہے، رزق اللہ دیتے ہیں، اللہ ہی دیتے ہیں نا۔ دوڑ کے دیکھ لو، چھلانگیں لگا کے دیکھ لو، ہوا میں اڑ کے دیکھ لو، سمندروں میں غوطے لگا کے دیکھ لو، جب تک وہ نہیں دیتا نہیں لے سکتے کہیں سے، نہیں لے سکتے کہیں سے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے غلط طریقے سے محنتیں کی ہوئی ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم نے لے لیا ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ رزق اللہ نے دینا ہے، اور ہم نے جو اللہ کے احکام چھوڑ کے بھی اس کے پیچھے محنت لگائی ہوئی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کسی آدمی کو کوئی کہے کہ میں جنرل پوسٹ آفس سے آیا ہوں، تیرا منی آرڈر آیا پڑا ہے وہاں۔ اب جنرل پوسٹ آفس میں منی آرڈر آیا ہے، وہاں سے آپ کے حلقے کا ڈاکیا اٹھائے گا اور وہ اٹھا کے آپ کے گھر لائے گا، آپ سے دستخط کرا کے فارم پر پیسے دے کے جائے گا۔ طریقہ کار تو یہ ہے، لیکن مجھے بتایا کسی نے، میں نے شوق میں کہ اچھا میرا منی آرڈر آیا، بھاگا اٹھ کے پوسٹ آفس چلا گیا، بھی سنا ہے میرا منی آرڈر ہے؟ کہ تو آیا تو تھا مگر وہ تو ڈاکیا لے گیا ہے۔ کہتے اچھا، اب ڈاکیے کے پیچھے بھاگ رہا ہوں۔ کہاں گیا ڈاکیا؟ وہ ابھی فلاں محلے میں ہے، ابھی فلاں محلے میں ہے، ابھی فلاں محلے میں ہے، پیچھے پیچھے بھاگتا ہوں، حتیٰ کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ڈاکیا دروازے پر آیا، میں ابھی پیچھے ہی تھا اور وہ دروازہ کھڑکا کے دے کے چلا گیا کہ آج نہیں ہے۔ لے لیا منی آرڈر۔ اگر گھر بیٹھا رہتا، اتنا تھا کہ دروازہ کھلا ہوتا، ڈاکیے کو پتا ہوتا کہ ہاں موجود ہے، گھر میں حاضر ہے، حاضری دے دیتا تو وہ آتا، آگے دستخط کرا کے تجھے دے کے چلا جاتا۔ ہم ڈاکیے کے پیچھے پیچھے بھاگنے کے شوقین ہیں، ورنہ اگر یہ یقین ہو جائے کہ ڈاکیا گھر دے کے جائے گا تو اس یقین کے بعد مل کے رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے ہم کو ضرور، لیکن جن اسباب کو اختیار کرنے میں اللہ کے حکم ٹوٹتے ہوں ان کے ساتھ نہیں جوڑا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ کے احکام کو پورا کرنا، پھر آپ اسباب بھی اختیار کریں ساتھ ساتھ، اس میں حرج نہیں ہے۔ تو نماز کے لیے آپ کو اپنے وقت نکالنا، خصوصاً جماعت کے ساتھ شامل ہونا، یہ بہت ضروری ہے۔ نماز باجماعت، ہم تو ویسے ہی لالچی لوگ ہیں، کاروباری بھی ہیں، لالچی بھی ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی دکاندار کو یہ کہے کہ اگر یہ چیز، یہ سبزی مجھے یوں ہی پکڑا دے گا تو میں تجھے 1 پاؤنڈ دوں گا، اور اگر تو اس کو بیگ میں ڈال کے پیک کر کے دے دے تو میں 2 پاؤنڈ دے دوں گا تجھے، تو دکاندار کیا کرے گا؟ بیگ میں دے گا کہ یوں ہی دے دے گا؟ وہ بیگ میں دے گا پیک کر کے کہ 1 پاؤنڈ زائد مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اکیلے نواز دے دو مجھے تو 1 نواز ہے، اور اگر جماعت میں پیک کر کے دے دو تو 27 کے برابر دے دوں گا۔ اب یہاں پیک کی قیمت کیوں نہیں لیتے آپ؟ جماعت میں پیک کر کے نواز پیش کریں تو 27 گنا قیمت بڑھتی ہے، یہاں نہیں کرتے۔ آپ دکانداری کرتے ہیں، کاروباری ہے، دکان پر بیٹھے آپ دے رہے ہیں چیز، ایک گاہک آیا اور وہ کہتے ہیں جی 1 پاؤنڈ کی چیز ہے، اگر آپ میرے گھر میں پہنچا دیں تو میں آپ کو 10 پاؤنڈ دے دوں گا اس کے۔ تو کیا خیال ہے، آپ وہی دیں گے اس کو؟ آپ کہیں گے آپ جائیے جی 10 پاؤنڈ لے لیں گے، ہم آپ کے گھر پہنچا دیں گے۔ اللہ کہتے ہیں گھر میں پڑھ لو تو 1 نماز ہے، مسجد میں پڑھو تو 25 نمازیں ہیں۔ میرے گھر پہنچا دو، گویا یوں ہے کہ میرے گھر پہنچا دو تو اس کی قیمت بڑھ جائے گی۔ ہم کیوں اس طرف حرص نہیں کر رہے؟
اللہ کے اجر و ثواب کا اور اس کے انعامات کے وعدے کا یا یقین نہیں ہے اور یا اس کا شوق نہیں ہے، اشتیاق نہیں ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جو نماز کو اللہ کے دیدار کا درجہ بتا رہے ہیں، ان کے مرید تھے عبد الواحد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ اپنے ساتھیوں میں بیٹھے ایک دفعہ کہنے لگے یوں ہی شوق میں، کہتے کیوں بھائی جنت میں نماز بھی ہوگی؟ تو ایک ساتھی کہنے لگے حضرت یہ نماز کا عمل تو دنیا میں ہی ہے، جنت تو دارالعمل نہیں ہے، وہ تو دارالجزا ہے، وہاں تو پڑھی ہوئی نمازوں کے درجے ملیں گے، وہاں نماز تو نہیں ہے۔ کہتے اچھا جنت میں نماز نہیں؟ تو آنکھ کھینچ کے کہنے لگے او پھر اتنی لمبی زندگی کیسے گزرے گی وہاں؟ اگر جنت میں نماز نہیں ہے تو اتنی لمبی زندگی پھر کیسے گزاریں گے؟ ثابت بنانی رحمہ اللہ ایک اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، محدثین میں بھی ان کا نام آتا ہے۔ وہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ اگر کسی کو تو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت دیتا ہے تو میری درخواست ہے کہ مجھے قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دے۔ یہ دعا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ مرنے کے بعد اس کو خواب میں دیکھنے والوں نے دیکھ لیا کہ قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز کے شوقین اللہ تعالیٰ سے یوں دعائیں مانگتے ہیں، اور نماز بہت اہم عبادت ہے، اس لیے اس کی فکر پیدا کرے۔ اپنے گھر والوں کو بھی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے جب کبھی گھر والے کہتے کئی دن لگاتار چولہے میں دھواں نہیں اٹھتا تھا، چولہے سے کھجور کا ایک ٹکڑا، کھجور کھانی پانی پی لیا، کھجور کھانی پانی پی لیا۔ کبھی گھر والوں سے کسی سے کوئی بات سنی تو پھر کہتے دیکھو بھائی ذرا نماز پر زور دے دو، اور ساتھ آیت پڑھتے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا کہ نماز پر لگو۔ لا تسألُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، رزق کی فراوانی چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ نماز میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے، بدن کی راحت ہے اور اخلاق کا تزکیہ ہے، رزق کی فراوانی ہے، ایمان کی جان ہے۔ نماز کے ذریعے سے انسان کی ظاہری زندگی پر بھی خوشگوار آثار مرتب ہوتے ہیں، اخلاق بھی بہت سارے ٹھیک ہونے لگ جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی جا رہا تھا کہیں اور آگے آگے ایک عورت جا رہی تھی، نظر پڑ گئی، شوق ہو گیا اس عورت سے ملاقات کا۔ شیطان تو لگا رہتا ہے پیچھے، شیطان پیچھے لگا رہتا ہے، بڑے بڑے ولیوں کے پیچھے نہیں چھوڑتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر کسی کے پیچھے لگتا ہے۔ تو ایک صحابی پوچھتے ہیں اور آپ کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے؟ فرمایا ہاں شیطان تو میرے ساتھ بھی لگا تھا، الا انہ اسلم، مگر میرا شیطان مسلمان ہو گیا ہے۔ تو لگا تو تھا، کوئی وجہ ہے کہ نبی کے ساتھ رہے اور پھر یوں ہی رہے؟ تو بات تو یہ شیطان پیچھے لگتا ہے، بہکاتا ہے۔ تو زمانہ تو خیر کا تھا لیکن شیطان نے بہکایا کہ عورت جا رہی ہے، آگے بڑھا، اس کے ساتھ ذرا ملاقات کی، خوشگپیوں کی اس نے کوشش کی، باتیں کرنے کے لگا۔ تو عورت سمجھدار تھی، وہ بھی اسی نیک زمانے کی تھی۔ وہ کہنے لگی اگر آپ کو اتنا ہی میرے ساتھ تعلق ہے اور میرے ساتھ تو محبت کرنا اور تعلق جوڑنا چاہتا ہے تو پھر یوں کر حضرت عمر کے پیچھے 40 دن فجر کی نماز پڑھ لے، پھر میرے پاس آنا۔ بڑا سستا ہی سوتا ہے، سوتا تو سستا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، 40 دن نماز پڑھ لی، اب نہیں آیا۔ عورت نے پیغام
بھیجا اس نے کہ دیکھو نسخہ کام کر گیا ہے کہ نہیں؟ پیغام بھیجا کہ اب تو میں انتظار میں ہوں، 40 دن گزر چکے ہیں اور تو ملاقات کے لیے ہی نہیں آیا؟ تو یہ جواب دیتا ہے اب ضرورت نہیں رہی، عمر کے پیچھے نمازیں پڑھ لی ہیں، اب ضرورت نہیں رہی۔ نماز انسان کے اخلاق کا تزکیہ بھی کرتی ہے، اس کو